بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تؤلج الليل في النهار وتؤلج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی حق کو قبول نہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ کسی کے سامنے سچائی واضح ہو جائے کہ حق یہ ہے، سچ یہ ہے، اور پھر وہ اس کو نہ مانے تو یہ ایسی حرکت ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر اللہ ہمیں چلائیے جن پہ تو نے انعام کیا ہے اور ان پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ جن پر غضب نازل ہوا مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہو گئے اس سے مراد عیسائی ہیں۔ یہودیوں کو مغضوب کہا گیا، ان پر خدا کا غضب نازل ہوا۔ وجہ وہ جانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے۔
اور عیسائیوں کو ضال اس لیے کہا گیا وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ ایک ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے راستے سے بھٹک جانا، اور ایک ہے علم ہونے کے باوجود حق بات کو تسلیم نہ کرنا۔ دونوں عیب ہیں، مگر بڑا عیب کیا ہے؟ کیا ہے؟ جاننے کے بعد بھی نہ ماننا۔ تو یہ چیز ہے، اس کی وجہ سے یہودیوں کو مغضوب کہا گیا۔ اب یہودی ہی مغضوب نہیں ہیں، مسلمان بھی اگر ایسا کرے کہ حق بات اس کے سامنے واضح ہو جائے مگر مانیں گے نہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی غضب کا مستحق ہے اللہ کا۔ اللہ ایسے لوگوں پہ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ مرض ہے، کسی کے بھی ہو سکتا ہے، نمازی، روزے دار، اس میں بھی یہ بیماری پیدا ہو۔ حق واضح ہو گیا مگر نہیں مانیں گے۔ عصبیت، ایسا کب ہوتا؟ عصبیت کی وجہ، تعصب۔ یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، تو ٹھیک ٹھاک آدمی مگر برادری کا نہیں۔ تو حق واضح ہے، جانتا ہے یہ ٹھیک ہے مگر پھر بھی مان نہیں رہا، کیوں؟ ہماری برادری کا نہیں۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ ہماری برادری کے نہیں، یعنی یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسحاق میں سے نہیں، یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر نہیں ہیں، صرف اس وجہ سے۔ پھر قرآن نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرض بھی بتایا اور اس مرض کا علاج بھی بتایا کہ اللہ سے دعا مانگا کرو۔ کیا دعا مانگے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ مجھے حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما، حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما، میرے سامنے یہ بات واضح ہو جائے یہ حق ہے۔ پھر وارزقنا اتباعہ، اور حق واضح ہو جانے کے بعد اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ایسا ہو سکتا ہے ایک چیز کو ہم حق سمجھ رہے ہوں لیکن ہم اس کو نہ مانیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ حق واضح ہو چکا مگر مان نہیں رہے۔ کیوں نہیں مان رہے؟ اللہ نے توفیق چھین لی۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگو۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو، یہ دیکھیے یہ سن رہے ہیں بیٹھ کر کے، سو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو ماننے کی توفیق عطا فرما، تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ حق ہے، ورنہ آدمی سمجھ گیا ہے تو میری غلطی، مگر وہ ڈٹا ہوا اڑا ہوا ہے، نہیں مانیں گے، ہم نہیں تسلیم کریں گے، نہیں تسلیم کریں گے۔ یہ عام آدمی بھی کرتا ہے اور پڑھا لکھا بھی کرتا ہے، جانتا ہے غلط ہیں پھر بھی مان نہیں رہا ہے، ناک کا مسئلہ بنائے ہوئے۔ کہ رجوع کر لو، جب یہ بات سامنے آ گئی یہ صحیح نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، رجوع کر لو۔ کہ 3 جگہیں فضیلت والی ہیں، ایک مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصیٰ، یہ 3 ہیں۔ آپ کہیں نہیں، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور پھر اس کے بعد
انڈیا میں ایک مسجد ہے وہ ہے فضیلت والی سب سے، جو دلی میں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو حدیث کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ اور جب پتہ چلے یہ حدیث کے خلاف، مجھ سے غلط نکل گیا منہ سے، تو مان لو میں نے غلط کہا تھا۔ یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین کی، حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعا کا ایک حصہ۔ دوسرا حصہ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور اے اللہ باطل کو باطل، غلط کو غلط، حرام کو حرام، گناہ کو گناہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور پھر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں ماننے کی نہیں، یہاں بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اس بیماری کا علاج ہے۔ یہ بیماری یہود کی تھی، لیکن یہ بیماری کسی کو بھی لگ سکتی۔ تو یہودیوں نے ایسا کیا کیوں تھا؟ عصبیت کی وجہ سے، اور کاہے کی وجہ سے؟ دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت، عہدہ، منصب، لالچ، دولت۔ اس پادری نے کیا کہا تھا کہ ہے تو یہ آخری پیغمبر، مگر ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ انہوں نے ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، مانیں گے تو ہم سے چھین لی جائے گی۔ نفس کی خواہش، دولت کی محبت، خاندان کی محبت، برادری کی محبت، یہ چیزیں کیا کرتی؟ کبھی کبھی حق ماننے سے آدمی کو روک دیتی۔ اور اس میں ایک بہت بڑا طبقہ مبتلا ہوا، یہودیوں کی جماعت۔ چند لوگ اس میں ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت کی توفیق دی، حق واضح ہو گیا اور انہوں نے تسلیم کر لیا۔ ان میں کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہودیوں کے بڑے عالم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ بھی آئے حضور کو دیکھنے کے لیے۔ ہماری کتاب میں جس نبی کا ذکر ہے یہ وہی ہیں، یہ کوئی دوسرے ہیں۔ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْتُ اسْتَبَنْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ الْكَذَّابِ۔ جیسے ہی میں نے حضور کو دیکھا، میرے دل نے مجھ سے کہا یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ نبی برحق ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اصحمہ عیسائی بادشاہ نجاشی اسلام قبول کر لیا، عیسائی تھے، لیکن اکثریت ایسی تھی جو جانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے۔ ان میں عالم بھی تھے، ان میں غیر عالم بھی تھے۔ اللہ فرماتا صرف یہی نہیں، انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، بلکہ وہ جس مذہبی کتاب کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اس کتاب کو بھی نہیں مانتے تھے۔ منہ سے کہتے تھے مانتے ہیں، مگر جو چیز ان کی مذہب کی کتاب میں ان کی خواہش اور مرضی کے خلاف ہوتی تھی اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے جو اپنی مذہبی کتاب کو بھی نہ مانے وہ قرآن کو کیا مانیں گے؟ مذہبی کتاب کو اگر مانتے ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ضرور پڑھتے۔ کیوں؟ ان کی تمام مذہبی کتابوں میں ذکر تھا کہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان کی علامت، ان کی ہجرت کی جگہ اور ان کی اوصاف، ان کے کمالات یہ ہیں۔ تو جس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا اس نے نہ صرف یہ کہ قرآن کو نہیں مانا بلکہ اس نے توریت کو بھی نہیں مانا، اس نے انجیل کو بھی نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے
ایسے لوگوں کی سزا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، توریت کی آیت ہو یا انجیل کی آیت ہو، انکار کر دیا انہوں نے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرماتا ہے ان کا جرم یہی نہیں ہے کہ انہوں نے صرف آیتوں کو نہیں مانا، بلکہ ان کا جرم اس سے سنگین ہے جن نبیوں پر وہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ جو نبی ان آیتوں کی تبلیغ کرتے تھے، ان ظالموں نے ان نبیوں کو قتل کر دیا۔ کس کو؟ نبیوں کو قتل کر دیا، اور ایک نبی کو نہیں، بہت سے نبیوں کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں دن کے شروع حصے میں یہودیوں نے 43 پیغمبروں کو قتل کیا۔ کتنے؟ 43، 40 اور 3۔ ایک نبی کو قتل کرنا کتنا بڑا پاپ ہے، 43 پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ان کی خواہش کے خلاف تعلیم دیتے تھے جو یہ چاہتے نہیں تھے۔ ان کا جی کچھ اور چاہتا تھا، وہ اللہ کا کچھ اور حکم سناتے تھے، وہ رکاوٹ بنے ہوئے تو خواہشات کے پورا کرنے میں نبیوں کو قتل کر دیا۔ پھر دن کے اخیر حصے میں 170 جو عالم تھے، ان عالموں نے ان کو نصیحت کی، یہ کیا غضب کر رہے ہو تم، حق کو نہیں مانتے ہو، اور حق کے جو داعی علمبردار اللہ کے نبی ہیں ان کو بھی تم قتل کر رہے ہو۔ تو ان ظالموں نے 170 علماء کو بھی قتل کر دیا دن کے اخیر حصے میں۔ دن کے شروع حصے میں 43 پیغمبر قتل کیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس زمانے میں ایک وقت میں ایک نبی نہیں، بہت سے نبی آتے تھے۔ اور وہ نبی کیسے تھے؟ ان کے اوپر کتابیں نازل نہیں ہوئیں۔ انبیاء بنی اسرائیل ہے، ان پہ کتابیں نازل نہیں ہوئیں، توریت، انجیل، زبور۔ اس کے علاوہ بہت سے پیغمبر ہیں جن پہ کتابیں تو نازل نہیں ہوئی، وہ انہی کتابوں کی تبلیغ کرتے تھے، انہی کتابوں کا مطلب بتاتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے، ان پر عمل کراتے تھے۔ تو ایک وقت میں کتنے؟ 43 پیغمبر ایک ہی وقت میں موجود، ان کو قتل کر دیا۔ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ خالہ زاد بھائی، خالہ کے بیٹے، دونوں کا زمانہ ایک۔ یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کی قدرت کی نشانی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قدرت کی نشانی۔ یحییٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ جب ان کے باپ بوڑھے ہو چکے تھے، زکریا علیہ السلام، اور ماں بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد دی، خوشخبری سنائی اور نام بھی رکھ دیا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ہم تمہیں ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہو۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں پیغمبر ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، اور دونوں سے نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات میں
دوسرے آسمان پر ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے پر دو خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنے حواریوں کے ساتھ، 12 حواری، کہ جاؤ تبلیغ کرو۔ مرض کیا تھا کہ وہ لوگ اپنے سگے بھائی کی لڑکی سے نکاح کر لیتے تھے۔ سگے بھائی کی لڑکی کیا ہوئی؟ بھتیجی، بھتیجی سے نکاح کر لیتے تھے۔ یہ جائز نہیں، سمجھاؤ ان کو۔ انہوں نے تبلیغ کی، سمجھاتے رہے۔ اتفاق سے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو اپنی بھتیجی سے عشق ہو گیا، اور یحییٰ علیہ السلام منع کر رہے ہیں۔ تو بھتیجی نے کہا بادشاہ سے، بادشاہ کہتا تھا وہ عشق ہے، محبت ہے، تمہاری کوئی فرمائش جو ہو تو پوری کریں۔ عشق کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے۔ عاشقی چیست بگو بندے جانا بودن۔ عاشقی کیا ہے؟ محبوب کا غلام بن جانا، گیند بن جانا اس کے ہاتھ میں، جدھر چاہے لڑکا دے۔ تو اس کی ماں نے سمجھایا اس لڑکی کی، بادشاہ اگر پوچھے تو اس سے کہنا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ کس کا؟ یحییٰ علیہ السلام کا۔ یہی رکاوٹ ہے بہت بڑی اس رشتے میں۔ تو اس نے کہا یہ مت کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مگر حب الشیء یعمی و یسم، کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا بھی کر دیتی اور بہرا بھی کر دیتی۔ دیکھا ہے آپ نے محبت کرنے والوں کو؟ اندھا بھی دیکھا، بہرا بھی دیکھا۔ دیکھا کسی کو اندھا ہوتے ہوئے دیکھا؟ آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی ہیں، اور آپ کہہ رہے اندھا کر دیتی، بہرا کر دیتی۔ کا مطلب نہیں سمجھے آپ اندھا و بہرا کرنے کا۔ آنکھوں میں روشنی تو ہوتی ہے مگر اپنا نقصان نظر نہیں آتا کہ تباہ ہو جائیں گے، تباہ ہو رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، دکھتے ہی نہیں۔ اور بہرا کرنے کا مطلب لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، بڑی بدنامی ہو رہی ہے جگہ جگہ، مگر کوئی فرق نہیں۔ اندھا کیا ہے شوق نے، کھائی ہو یا کنواں، کچھ سوجھتا نہیں ہے محبت کے سامنے، کچھ سوچتا ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا۔ بعد آیا نہ عشق سے مجذوب، سب نے سمجھا بجھا کے دیکھ لیا، سمجھانے والے تھک گئے مگر وہ نہ مانے۔ کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی۔ اس نے کہا کہ نہیں، سچے اگر عاشق ہو تو مجھے حضرت یحییٰ کا سر چاہیے۔ وہ ظالم آمادہ ہو گیا، اس نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور ان کی خون کی چھینٹ زمین پہ پڑی، اور وہ اس میں جوش آ رہا ہے، ابل رہا ہے خون، وہ سوکھا نہیں، ختم نہیں ہوا۔ لوگوں نے ان کو سمجھایا، جو علماء تھے، کتنے بتائے؟ 170، ایک روایت میں 112۔ تو ان ظالموں کو بھی قتل، ان ظالموں نے ان کو بھی قتل کر دیا ایک ہی دن میں۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں،
انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے اور سب سے بدترین عذاب کس کو دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی نبی کو قتل کر دیا ہو یا امر بالمعروف نہی عن المنکر بھلی باتوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے والے کو قتل کر دیا ہو۔ کیوں یہ منع کیوں کر رہا ہے؟ یہ دین کی باتیں کیوں بتا رہا ہے؟ یا پھر اس کو نبی نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہو، نبی کو قتل کیا ہو یا پھر نبی نے قتل کیا ہو؟ اس لیے کہ نبی کسی کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتا نہیں، جو بہت بد نصیب ہوگا وہی قتل ہوگا۔ عبداللہ ابن ابی ابن خلف یہ بد نصیب شخص ہے جس نے کہا تھا یہ گھوڑا میں نے اس لیے پالا ہے اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں قتل کروں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاذ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی اسے قتل کروں۔ احد کی جنگ 70 صحابہ شہید ہوئے، صحابہ زخموں سے چور، اللہ کے نبی زخمی، دندان مبارک شہید اور خود کی کڑیاں چبھی ہوئی، سر مبارک زخمی۔ آخر میں وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے ارادہ کیا کہ ہم اس سے نمٹ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے بلا رہا ہے، اور آپ نے ایک صحابی سے نیزہ لیا، نیزہ۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے اس کی گردن پہ ایک نیزے کا وار کیا، ہلکی سی خراش لگی مگر وہ چیخ رہا تھا جیسے بیل چیختا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہلکی سی چوٹ ہے، اتنا چیخ رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں یہ ہلکی سی ہے مگر لگائی کس نے ہے؟ یہ کافر تھے۔ لگائی کس نے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ تھوک بھی دیتے جب بھی کوئی مجھے موت سے بچا نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ سن چکا تھا کہ جب اس نے کہا میں قتل کروں گا، آپ نے فرمایا میں قتل کروں گا۔ تو یہ بد نصیب شخص ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا نہیں، دشمن کو بھی نہیں مارا کبھی، بد دعا بھی نہیں دی کبھی آپ۔ تو غرضے کی فرمایا سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص مبتلا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اور پتہ ہے ابو عبیدہ، ان یہودیوں نے اس دن کے اول حصے میں 43 پیغمبروں کو قتل کیا اور دن کے اخیر حصے میں 170 علماء کو قتل کیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کا غضب بھڑک۔ ایک بت پرست بادشاہ کو اللہ نے ان یہودیوں پہ مسلط کر دیا، اس کا نام تھا بخت نصر۔ اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، غلام بھی بنایا اور 70,000 لوگوں کو قتل کیا۔ یہ بھی لکھا ہے تفسیر مواہب میں کہ خون جو ہے جو یحییٰ علیہ السلام کا ہے وہ ابل رہا، اس میں جوش ہے، اور بوڑھی عورت نے بتایا کہ یہ یحییٰ کا خون ہے۔ جب 70,000 قتل ہو گئے تب اس کے اندر جوش ختم ہوا۔ 70,000 ایک نبی کے بدلے میں۔ جب مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، کیسے دوہرے مطلب ڈبل، 3 داماد ہیں آپ، نہ معلوم ہے کون کون؟ اور ابو العاص، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو حضرت عثمان غنی کو باغیوں نے گھیر لیا، گھر میں پانی بند، قتل کا مکمل ارادہ۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو منع کیا کوئی مقابلہ نہ کرے، کوئی مقابلہ نہ کرے۔ تو جو صحابہ ان باغیوں کو سمجھانے آئے ان میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام بھی تھے، اور عبداللہ ابن سلام کا بھی ذکر آیا، وہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، ایمان لے آئے۔ وہ آئے کہنے لوگو یہ نبی کے خلیفہ ہیں، مت قتل کرو، اللہ کی سنت ہے جب کسی نبی کو قتل کیا جاتا ہے اس کے بدلے میں 70,000 لوگ قتل ہوتے ہیں، اور جو نبی کے خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے تو 35,000 لوگ قتل ہوتے ہیں، اور پھر یہ تلوار آپس میں چلے گی، پھر رکے گی نہیں۔ یہی ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 35,000 لوگ قتل ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے تو بخت نصر بادشاہ نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق۔ ناحق کا مطلب نبی کا قتل جب بھی ہوگا تو کیسے ہوگا؟ ناحق ہی ہوگا۔ پھر قرآن کیوں کہہ رہا ناحق قتل کرتے ہیں؟ مطلب یہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ اب نبی کو جو قتل کر رہے ہیں یہ ناحق کر رہے ہیں، اور پھر بھی قتل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ جن لوگوں نے قتل کیا تھا وہ تو یحییٰ علیہ السلام کے قاتل تھے اور دوسرے نبیوں کے قاتل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ لوگ تھے نہیں، تھے وہ تو مر چکے تھے۔ پھر کیوں کہہ رہا قرآن؟ ان کی اولاد کو سنا رہا ہے، موجودہ زمانے کے یہودیوں کو سنا رہا ہے جو قرآن کے نزول کے زمانے میں تھے۔ ان کو سنانے سے کیا فائدہ؟ ان کو اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے باپ اور تمہارے دادا کیا تھے؟ حق کے مخالف تھے، اور انہوں نے حق کا اعلان کرنے والے نبیوں کو قتل کیا تھا۔ اس کا انجام بہت برا ہوا۔ یہ آخری پیغمبر ہیں، اپنے باپ دادا کے طریقے پر مت چلو بلکہ حق کو قبول کر لو۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تمہارے پاس ابھی وقت ہے، موقع ہے، اس لیے ان کو سنایا گیا، اس لیے ان کو سنایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات، جیسے ان کے باپ دادا نبیوں کے قاتل تھے، یہ جو ان کی اولادیں تھیں ان کے اندر بھی وہی اثرات موجود تھے۔ کون سے؟ باپ دادا والے۔ کیسے موجود تھے؟ کہ ان ظالموں نے بھی آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوششیں نہیں کی، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، کئی مرتبہ۔ بچپن ہی کے زمانے میں یہ تو اتنے ظالم تھے کہ آپ نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، اپنے چچا کے ساتھ سفر میں گئے ہوئے ہیں، اور عیسائی راہب نے آپ کو پہچانا اور آپ کے چچا ابو طالب سے کہا ان کو واپس بھیج دیجئے، اس لیے کہ یہ ہونے والے پیغمبر ہیں اور یہودی ان کو پہچان لیں گے تو ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ وہ ہے۔ اس کے علاوہ خیبر میں ان کے مرد بھی ایسے، ان کی عورتیں بھی ایسے ہی۔ خیبر کے موقع پر ایک عورت نے دعوت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دعوت میں اس نے گوشت بنایا، اور گوشت کون سا؟ بکرے کا، اور بکرے کا گوشت بھی کہاں کا؟ اگلی دست کا۔ کیوں؟ اسے معلوم تھا کہ یہ گوشت آپ کو پسند ہے، تو مہمان کے لیے مہمان کی پسند کا خیال کیا جاتا ہے۔
اور جب مہمان کے لیے مہمان کی پسند کا خیال کیا جائے تو مہمان کیا سمجھتا ہے؟ واقعی یہ میزبان ہمارا قدردان ہے اور سچا مخلص ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، کوئی شک بھی نہ ہو۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس میں زہر ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اس کا کھایا اور جبریل علیہ السلام نے آ کر کے خبر دی آپ کو۔ آپ نے پھر نہیں کہا، ایک دوسرے صحابی سے انہوں نے کھایا، ان کا انتقال ہو گیا تو اس عورت سے بدلہ لیا گیا، ورنہ آپ اس سے بدلہ بھی نہ لیتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، آپ سے اللہ کو کام لینا تھا، لیکن وہ زہر اتنا خطرناک تھا، اس زہر کے اثرات آخر تک آپ کو محسوس ہوتے رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا، عائشہ وہ جو زہر مجھے دیا گیا تھا ایسا لگ رہا ہے کہ میری گردن کی رگ کٹی جا رہی، وہ اثر جو ہے دوبارہ غالب آ گیا، اور اسی طریقے سے اسی میں نبی کریم علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی وفات اس زہر کے اثر سے ہوئی، جو کہاں دیا گیا؟ خیبر میں۔ آپ نے اس یہودی عورت سے پوچھا بلا کر کے، تم نے زہر دیا اس میں؟ کہنے ہاں۔ کیوں ملایا زہر؟ کہا اس لیے کہ میں نے سوچا اگر آپ سچے نبی نہیں ہوں گے تو مر جائیں گے، اور سچے نبی ہوں گے تو اللہ آپ کو بتا دے گا۔ شرمندگی پھر بھی کہیں سے نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کا سبب بھی زہر تھا، اللہ کے نبی کی وفات کا سبب بھی زہر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دیا گیا اور صدیق اکبر کو بھی کھانے میں زہر دیا گیا ہے۔ بیچ میں کوئی آنے والا ہے کیا؟ کوئی آنے والا ہے لگتا ہے، اس کے خیال سے آپ لوگوں نے جو ہے۔ تو حارث ابن کلدہ مشہور عرب کا حکیم تھے، وہ بھی صدیق اکبر کے ساتھ کھانے میں شریک تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، ہاتھ اٹھا لیجئے، اس کھانے میں 1 سال پرانا زہر ہے، اور ہم لوگوں کی وفات بھی ایک ہی ساتھ ہوگی۔ جیسے اس زہر کے اثر کو اللہ نے نبی سے روکا اور اخیر میں اس کا اثر کا ظاہر ہوا اور آپ کی وفات ہوئی، صدیق اکبر کی بھی وفات سے پہلے اس زہر کا اثر ظاہر ہوا اور اس کے بعد ان کا انتقال۔ تو غرضے کی اس لیے قرآن سنا رہا ہے کہ ان کے باپ دادا نے نبیوں کو قتل کیا تھا، مگر ان کے اندر بھی وہی جراثیم موجود ہیں، چنانچہ انہوں نے زہر بھی دیا، اور کیا کیا؟ آپ پر جادو بھی کیا۔ ایک قتل ہوتا سامنے سے اور ایک قتل ہوتا ہے پیچھے سے، یہ بزدلوں والا قتل ہے، جادو کیا آپ پر، اور ایسا شدید جادو تھا، اس کا اثر جو ہے، یہ جادو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اللہ چاہتا تو نہ ہوتا۔ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی نے روک دیا تھا کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تو نہ جلاتی ہے، اسی نے روک دیا تھا کہ پانی نے موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو نہیں ڈبویا، ورنہ پانی کی لہریں تو کسی سے دوستی نہیں کرتی ہیں، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے کوئی ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے روک دیا۔ یہی زہر تھا جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پی لی پوری شیشی دعا پڑھ کے، اور اثر نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی پہ زہر کا اثر، جادو کا اثر، یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب اس لیے، اس میں کئی حکمتیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ دشمنوں کی معلوم ہو یہ دشمن کس حد تک کہاں تک جا سکتے ہیں۔
پہچانو دشمن. اور اس لیے کہ بھی اللہ کے نبی ہیں، خدا نہیں ہیں. اللہ کے نبی ہیں، خدا نہیں ہے. کہیں امت دھوکے میں نہ مبتلا ہو جائے. اور تیسری وجہ کہ اگر امت میں کسی آدمی پر جادو ہو جائے تو وہ کیا کرے، اس کا علاج کیا ہوگا؟ کہ وہی علاج ہوگا جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہوا. قل هو اللہ، قل رب الفلق، قل رب الناس. اگر پہلے سے پڑھتے رہیں گے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے، یہ سنت طریقہ ہے، دونوں ہاتھ اٹھائے اور قل هو اللہ پڑھ لیا، پھر قل رب الفلق، پھر قل رب الناس، اور پڑھ کے پھر پھونکا. اور اس کے بعد پھر سر پہ پہلے، پھر چہرے پر، پھر سامنے، پھر دائیں بائیں، پیٹھ کے پیچھے، جہاں تک ہاتھ پہنچے. 3 مرتبہ یہ عمل کرے، فجر کے بعد اور سونے سے پہلے. جو اس پر عمل کرے گا سنت سمجھ کر کے، اللہ کے نبی کی سنت ہے تو سنت کا ثواب ملے گا. اور ساتھ ساتھ زہر سے اور ٹونے سے، ٹوٹکے سے، جادو سے، حشرات الارض سے، کیڑے مکوڑوں سے، ہر طرح کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. کتنی قیمتی چیز، اس کی ضرورت کتنی ہے. ہر آدمی کو ضرورت ہے یا نہیں؟ اور بعد میں رو رہے ہیں کیا کہ صاحب کسی نے کچھ کر دیا، کچھ کر دیا کسی نے، کچھ کرا دیا کسی نے. اب ہر آدمی کے سامنے رو رہے ہیں. اس میں قصور کس کا ہے؟ کرنے والا کا یا آپ کا ہے؟ کس کا ہے؟ پہلا قصور مجرم کون ہے؟ آپ نے شٹر اٹر گرایا نہیں اور اس میں تالا لگایا نہیں. کہنے چوری ہو گئی، دیکھیں کسی نے مال چرا لیا، کسی نے میرا مال چرا لیا، کسی نے میرا سامان غائب کر دیا. آپ بتائیے کون مجرم ہے؟ پہلا مجرم کون ہے؟ آپ ہیں. آپ نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ اور پھر تو وہ مجرم ہے. سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے اپنے تمام امت کو اتنی قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے تمام کے تمام مخالفین کی شرارتوں سے، جو کھلے ہوئے ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، جو دکھتے ہیں، جو نہیں دکھتے ہیں، جن کے دل میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہے، سب سے حفاظت کا طریقہ بتا دیا. اور اتنا آسان ہے یہ کہ یہ صرف رئیس اور مالدار اور بڑے طبقے کے لوگ نہیں کر سکتے. یہ وہ علاج ہے جو امت کا ہر فرد کر سکتا ہے. کیوں؟ آپ نے علاج ایسا کیوں بتایا؟ آپ رحمت للعالمین ہیں، پوری امت کے لیے، سب کے لیے رحمت ہیں. آپ نے جو طریقہ علاج کا بتایا وہ بھی ایسا ہے جو سب کے لیے ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو زہر بھی دیا اور جادو بھی کیا، اور آپ کو معلوم بھی ہو گیا کس نے جادو کیا اور کہاں جادو دفن ہے، اور جادو کا توڑ بھی اللہ نے بتا دیا. اور کیا کیا؟ پتھر گرا کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی. صحابہ کے ساتھ آپ گئے یہودیوں کے محلے میں ایک خاص مسئلے میں بات کرنے کے لیے. پہلے سے انہوں نے طے کر لیا. عمرو ابن جہاش اس آدمی کا نام تھا، اس یہودی کا، کہ جہاں پہ آپ بیٹھیں تم چھت پہ اوپر چڑھ جانا اور یہ پتھر بڑا والا جیسے ہی آپ بیٹھیں ہم اشارہ کریں تو اوپر سے ڈال دینا، شہید ہو جائیں گے آپ. اللہ فرما رہا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور جو قتل کر دیتے ہیں نبیوں کو ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا، یعنی برائیوں سے بچنے کا، نیک کام کرنے کا، ان کو قتل کر دیتے ہیں. یہ سلسلہ تھما تھوڑی ہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. کتنے علماء اللہ کے راستے میں ذبح کر دیے گئے اسی وجہ سے. انہوں نے حق کو حق کہا، باطل کو باطل نہیں کہا. حضرت مرزا مظہر جان جانان شہید، دہلی میں ان کا مزار ہے.
یہ بہت بڑے بزرگ دہلی میں حکومت تھی اس زمانے میں نجف خان کی. نجف خان رافضی تھا، تو اس نے حضرت مرزا سے پوچھا کہ ابو بکر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ان کا خیال، ارے وہ صدیق اکبر ہیں. یہ کہا تو اس نے فوراً گولی مار دی. جرم کیا تھا ان کا؟ صدیق اکبر کی صدیقیت کا، صداقت کا انہوں نے تذکرہ کیا، کلمہ حق کہا انہوں نے. اور نزاکت، انتہائی نازک لطیف المزاج جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا مزاج بھی بڑا لطیف ہوتا ہے، بہت لطیف، بڑا پاکیزہ، بڑا نازک، جتنے اللہ والے ہوتے. تو لوگ عیادت کے لیے آئے، کہنے حضرت کیا حال ہے؟ کہنے بارود کی بدبو سے دماغ پھٹا جا رہا ہے. وہ کارتوس میں جو تھی وہ تکلیف ہے اور کچھ تکلیف نہیں. یہ لطافت. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، جو ایسے جرائم کے مجرم ہیں، اے پیغمبر آپ کی ذمہ داری یہ ہے آپ ان کو دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. دنیا میں بھی ان پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی برباد، اس لیے کہ کفر کرنے کے نتیجے میں، ظلم کرنے کے نتیجے میں جو انہوں نے تھوڑی بہت نیکیاں کی تھیں اس کا بھی ان کو فائدہ نہیں ملے گا. ہوتا کیا ہے، جو غیر ایمان والا ہوتا ہے وہ اگر نیک کام کرتا ہے تو اس کے نیک کاموں کا فائدہ آخرت پہ تو نہیں ہوگا مگر دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں دے دیا جاتا ہے. کاروبار میں ترقی ہے، اولاد ہے، ملازمت ہے، اقتدار ہے، آخرت میں کچھ نہیں. مگر یہ ایسے ظالم اللہ فرماتا ہے ان کے جو بظاہر نیک کام ہیں آخرت میں ان پہ کیا ان کو پھل ملا ہے، دنیا میں بھی نصیب نہیں ہوگا. برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی قیامت کے دن مدد کرنے والا نہیں ہوگا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، اے پیغمبر کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں. جب آدمی دیکھتا ہے کسی چیز کو تو معلومات ہوتی نہیں ہوتی. جو چیز یقینی معلوم ہوتی ہے قرآن اس کے لیے کہتا ہے الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی جیسے دیکھ کر یقین ہوتا ہے ایسے اس واقعے کا بھی یقین ہے. جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا کیا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ ہاتھی والے ابرہہ کا لشکر جو خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، اور پرندوں کی فوج کے ذریعے سے اللہ نے پورے لشکر کو خائب و خاسر کر دیا. قرآن پاک کی سورت میں سورہ فیل میں اس کا تذکرہ ہے. تو اللہ کہہ رہا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کس سے کہہ رہا؟ اللہ کے نبی سے. حالانکہ اللہ کے پیغمبر کی ولادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا. تو حضور کہاں دیکھتے؟ مطلب یہ ہے جس طرح دیکھ کر یقین آتا ہے ایسے یہ واقعہ اتنا مشہور ہے ویسے ہی بالکل یقینی ہے. الم ترا، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا؟ کس کو؟ الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی. کس کو کتاب دی گئی؟ یہود اور نصارہ. یہودی کس کتاب پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں؟ توریت. اور عیسائی انجیل پر. اللہ کہتا ہے ان کو نہیں دیکھا؟
یہ جس طرح قرآن کو نہیں مانتے ہیں یہ اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ اگر یہ اپنی کتاب کو مانتے ہوتے، اپنے نبی پر یہ سچا ایمان رکھتے ہوتے تو آخری پیغمبر پر ضرور ایمان لاتے۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے یدعون الی کتاب اللہ الم تر الی الذین، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، توریت کا ایک حصہ دیا گیا۔ ایک حصے کا مطلب یعنی اصلی توریت تو سب گڑبڑ ہو گئی، خرد برد ہو گیا، تحریف ہو گئی۔ جتنا حصہ اس کا صحیح سالم ہے وہ ان کے پاس ہے، اس کے بعد ان کی حرکتیں دیکھیے۔ یہ جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا مطلب کتاب کا تھوڑا سا علم دیا گیا، کیا تم نے ان کا کردار نہیں دیکھا؟ کیا ہے ان کا کردار؟ یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو دعوت دی جاتی اللہ کی کتاب کی طرف۔ ان سے کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی جھگڑا ختم کرو، جس کتاب کو تم مانتے ہو اسی کتاب پہ عمل کر لو، آؤ اسی کتاب پہ عمل کر لو۔ جب ان کو دعوت دی جاتی کاہے کی طرف؟ کاہے کی طرف؟ کتاب کی طرف۔ کون سی کتاب؟ جس کتاب کو ماننے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اس کتاب کے فیصلے کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کاہے کے لیے؟ لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ تو اپنی کتاب کی تو بات ماننا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتا ثم یتولی فریق منہم، تو ایک گروہ ان میں سے منہ پھیر لیتا ہے، کس سے؟ اپنی ہی کتاب سے۔ وہم معرضون، اور اس سے وہ انحراف کرتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، بے توجہی برتتے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ یہودیوں کے وہاں یہ چیز تھی، وہی دولت اور مال کا لالچ، اسی سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ اسی کی وجہ یہی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ ان کے وہاں جب کوئی غریب آدمی سے کوئی جرم ہوتا تھا تو اس کو تو پوری سزا دیتے تھے جو کتاب میں لکھی ہوئی تھی، اور کسی بڑے آدمی سے اگر کچھ غلطی ہو جاتی تھی تو پیسہ ایسا لے کے اس کو آسان مسئلہ بتا دیا کرتے تھے۔ یہ حرکت تھی۔ کسی بڑے گھرانے میں، انہی کی قوم میں سے کسی بڑے گھرانے، شریف معزز گھرانے کے مرد اور ایک عورت نے زنا کر لیا، اور وہ دونوں تھے شادی شدہ مرد اور عورت۔ اگر ان سے زنا کا جرم ثابت ہو جائے گواہوں کے مطابق تو اس کی سزا کیا ہے؟ ہماری شریعت میں کیا ہے؟ بیٹھے وہ کہیں یہ لوگ تو بول ہی رہے، ہم کیا کریں؟ بول، کیا سزا ہے؟ بول دو۔ رجم، سنسار کرنا، بھرے مجمع میں سارے لوگ پتھر مار مار کہلا کرتے۔ اچھا وہ اگر توبہ کر لے، توبہ کر لے پھر بھی یہی سزا جاری ہوگی۔ توبہ کے نتیجے میں آخرت میں سزا نہیں ہوگی، مگر دنیا میں جب جرم ثابت ہو گیا گواہوں سے تو سزا رکے گی نہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، آپ نے رجم کیا، وہ صحابی توبہ کر چکے تھے۔ جب ان کو رجم کیا گیا تو ایک چھینٹ ان کی خون کی پڑی ایک صحابی پہ، تو انہوں نے برا بھلا کہا۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے تمہیں، یہ تو اللہ کی سزا کو ان پر جاری کیا جا رہا ہے، ورنہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے اگر پورے مدینے والوں پہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ ہر ایک کو معاف کر دے۔ توبہ تو قبول ہے، ان کی توبہ کر چکے ہیں، مگر شرعی حکم ہے یہ جاری کیا جا رہا ہے، یہ تو جاری ہوگا۔ اس توبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ تو غرضے کی یہ سزا ہماری شریعت میں، یہودیوں کی شریعت میں، توریت میں بھی یہی سزا لکھی ہوئی تھی۔ کون سی؟ رجم کی۔ تو یہودیوں نے سوچا کہ ہماری کتاب میں تو بڑی سخت حکم ہیں، اور مسلمانوں کی جو شریعت ہے اس میں حکم بڑے نرم ہیں، اور واقعی نرم ہے؟ نہیں نرم ہے۔ ان کے وہاں کیا تھا؟ اگر کپڑے میں نجاست لگے تو پھر کپڑے کی خیریت نہیں،
اسے کاٹنا ہی پڑے گا، وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس کی سزا بھی توبہ نہیں تھی، قتل تھا، قتل کفارہ۔ تو کہ ان کی شریعت بڑی آسان ہے، چلو ان سے معلوم کریں کہ کیا سزا ہے اس کی، شادی شدہ اگر جو ہے زنا کر لیں تو وہی سزا جاری کر دی جائے، کیوں یہ لوگ بڑے لوگ ہیں۔ تو خیر بلایا گیا، آئے مقدمہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا ان کی وہی سزا ہے جو توریت میں لکھی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے توریت میں یہ سزا نہیں ہے، دیکھا آپ نے، انہی کی کتاب میں سزا لکھی ہوئی ہے، اور انہی کی کتاب کے عالم ہے اور نبی کے سامنے انکار کر رہے ہیں ہماری کتاب میں یہ سزا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاتو بالتورات فتلوہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو ذرا توریت لے کر کے آؤ اور مجھے پڑھ کے سناؤ، اور اس میں یہ سزا نہیں ہے۔ اتنے بے حیا تھے، اتنے سنگ دل تھے کہ توریت لے کے آئے، اور جو ان کا سب سے بڑا گرو گھنٹال تھا اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سوریہ۔ وہ پڑھنے لگا، مگر جہاں وہ سزا لکھی ہوئی تھی وہاں پہ اس نے ہاتھ رکھ لیا، اور آگے سے پڑھ رہا ہے اور پیچھے سے پڑھ رہا ہے، اور زبان عربی تو تھی نہیں، توریت دوسری زبان میں، تو کہا اس میں تو ہے نہیں، دیکھیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو یہودیوں کے عالم تھے وہ ایمان لا چکے تھے، وہ بھی وہاں مجلس میں موجود تھے، وہ معمولی نہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ یہاں سے، جب ہاتھ ہٹایا تو اس کے نیچے لکھا ہوا، پھر بھی نہیں مانا۔ اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے، کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور پھر ان کو کتاب کی طرف دعوت دی گئی کہ کتاب کے فیصلے کو تسلیم کر لو؟ اللہ فرماتا پھر بھی ان میں کا ایک فریق کیا کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے اور اعراض کرتا ہے، بالآخر ان کو رجم کر دیا گیا اور سزا ان پر جاری کی گئی۔ اللہ فرماتا آخر ایسا کیوں؟ یہ تو بیماریاں ہیں، کیا؟ نبی کو قتل کر دینا، اور علماء کو قتل کر دینا، اور کتاب میں تبدیلی کر لینا، غلط مسئلے بتا لینا، نبی کی تعلیمات کو پیچھے ڈال دینا، توریت اور انجیل کی آیتوں کو چھپا لینا، یہ سب جرائم ہیں نہیں ہیں؟ اور یہ جرائم کیسے ہیں؟ چھوٹے موٹے نہیں ہیں، بہت بڑے جرم ہیں اور بہت بڑی ان کی سزا ہے۔ اور جو لوگ یہ جرائم کر رہے تھے وہ بھی انجان نہیں تھے، جانتے تھے کہ یہ جرائم ہیں اور ان کی سزا بھی بڑی ہے، پھر یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود، کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود آخر یہ جرائم کیوں کر رہے تھے؟ پانی کہاں مر رہا ہے؟ ایک جگہ پھوڑا نکلا تو انہوں نے جو ہے مرہم لگا لیا مظہر جراح سے لے کر کے، تو صحیح ہو گیا، دوسری جگہ پھر نکل آئے، پھر لگا لیا، تیسری جگہ پھر نکل آئے۔ کہا ایسے تھوڑی علاج ہوگا اس کا، یہ دیکھیے پانی کہاں مر رہا ہے، سبب کیا ہے اس کا، وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے اس کی، پہلے اس کو ختم کرو۔ پتہ ہی چلا کہ خون میں انفیکشن ہے، کہ اس کی اصلاح کرو، پہلے نکلنا بند ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اتنے بڑے بڑے جرائم یہودیوں نے کیے، ان جرائم کی بنیاد کیا ہے؟ کس بنیاد پہ یہ کر رہے تھے اتنے بڑے بڑے جرائم؟ اتنے شیر کیوں تھے؟ نبی کا قتل، اور ایک نہیں 43 پیغمبروں کا قتل، اور ایک ہی دن میں، اور اتنے علماء کا قتل۔ اللہ فرماتا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ سزا سے بے خوف ہو چکے تھے کہ ہمیں سزا ملے گی نہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کے بڑوں نے ان کو غلط بات ان میں مشہور کر دی تھی اور غلط مسئلہ بنا کر کے پیش کر دیا تھا اور ان کو سمجھا دیا تھا کہ تم نبیوں کی اولاد ہو، اللہ کے محبوب ہو، چاہے جتنا بڑا جرم کرو تمہیں زیادہ سزا تھوڑی ملے گی، چند دن ملے گی بس۔ کتنے دن؟ گنتی کے چند دن۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں جہنم نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ گنتی کے دن کتنے؟ بعض مفسرین لکھتے 40 دن۔ ارے 40 دن جل لیں گے؟ جیسے کسی نے کہا، وہ روٹی پکا رہا تھا تنور کے پاس، میاں نماز پڑھا کرو، پتہ ہے تم نماز نہ پڑھنے کی سزا کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 40 حقب 2 کروڑ 88 لاکھ برس تک جہنم میں جلنا ہوں۔ کلے تو کیا ہوا، یہاں جل رہے ہیں وہاں بھی جل رہے ہیں، یہاں تو روز جل رہے ہیں، تنور میں روٹی لگا رہے ہیں، ہاں جل رہا میرا، مشق ہو رہی وہاں بھی جل رہے ہیں، یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں فما اصبرہم علی النار، یہ ظالم قیامت کی جہنم کی سزا پر پانے کے کتنے حریص ہیں، کتنے جری ہیں، کرے برداشت کر لیں گے۔ کیوں صاحب تھوڑے دن کیوں ہوگی سزا؟ کہنے یعقوب علیہ السلام ہمارے جو جد امجد تھے اسرائیل، انہی کی اولاد کہلاتی بنی اسرائیل، کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ کے ماننے والوں کو بس تھوڑے دن سزا ملے گی۔ اللہ وعدہ خلافی تھوڑی کرے گا۔ اور کیا کہتے تھے؟ ہمارے پرکھوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی کچھ دنوں تک، تو جتنے دن کی تھی اتنے دن سزا ملے۔ کتنے دن کی تھی؟ کہنے 1 ہفتہ۔ تو 1 ہفتے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ جو 1 ہفتے 1000 سال دنیا کی عمر میں، کہتے 1000 سال کے بدلے میں 1 دن جلنا پڑے گا جہنم میں۔ تو 7000 سال اگر دنیا کی عمر ہوئی تو ہمیں کتنے دن جلنا پڑے گا جہنم میں؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں، ہفتے کی بات ہے، پھر مزے کریں گے۔ بے خوف ہو گئے تھے سزا سے۔ جب آدمی سزا سے بے خوف ہو جائے تو پھر کیا ہے بتائیے؟ جو چاہے کرے۔ جب پکڑ نہیں ہونا ہے، حساب چیک نہیں ہونا ہے، تو آدمی حساب مینٹین کر کے کیا کرے گا؟ ہمیں معلوم ہے کچھ نہیں ہونے والا، کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے، سنیے قرآن کی زبان میں، ذالک بانہم، یہ سب اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اللہ فرماتا ہے غرہم وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں ان کی تراشی ہوئی گڑھی ہوئی باتوں نے۔ یہ باتیں کیا ہیں؟ 7 دن جلیں گے، یہ تھوڑے دن جلیں گے، تھوڑے دن سزا ملے گی، یہ قرآن اور حدیث اور توریت اور انجیل کی بات نہیں ہے، یہ ان کے باپ دادا نے گڑھ رکھی تھی، بنا لی تھی۔ اسی برتے پہ یہ گناہ کر رہے ہیں، اتنے جری ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جہاں اور جرائم کی سزا ملے گی، اس جھوٹی بات جو انہوں نے گڑھی ہے اس کی بھی سزا ملے گی۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، گڑھ لو، 8 دن عذاب ہوگا، 6 دن ہوگا، چند دن ہوگا، گڑھتے رہو۔ فَكَيْفَ، کیا حال ہوگا؟ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ، جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، لیومن، ایسے دن میں، لا ریب فیہ، جس دن کے آنے میں کوئی شک۔ وہ کون سا دن ہے؟ بدھ، قیامت۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور اللہ کہتا یہ نہیں چلے گا، اور دیا جائے گا ہر شخص کو اس کے کیے کا پھل، اس کے کیے کی سزا۔ اس میں عیسائیوں کی بھی تردید ہو گئی۔ عیسائی بھی کیا کرتے ہیں؟ جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں پتھر ماریں، جہاں چاہیں بم گرا دیں، دنیا میں جو چاہے کر ڈالے۔ کیوں؟ جتنے بھی جرائم ہمارے ہیں ان جرائم کی سزا ہمیں تھوڑی ملے گی۔ اس لیے ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، انہوں نے ہم سب کی طرف سے پہلے ہی پیشگی کفارہ ادا کر دیا، اب ہم جو چاہے کریں۔
اللہ فرماتا ہے یہودیوں کی بات غلط اور عیسائیوں کی بات غلط، حقیقت کیا ہے؟ وفیت، پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کے کیے کا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ خدا کے وہاں نہیں تھا، یہ اندھیر نگری ہے، وہ اللہ کی عدالت ہے، جہاں جانوروں میں بھی انصاف ہوگا تو انسانوں میں انصاف نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے سینگ کی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو قیامت کے دن خدا زندہ بھی کرے گا بکریوں کو بھی، جانوروں کو بھی، اور اس کو سینگ عطا کرے گا اور کہے گا بدلہ لے لو، اور جب بدلہ لے لیں گے تو کیا کہے گا؟ کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ، تو سارے جانور سب مٹی ہو جائیں گے۔ یہی موقع ہوگا جب انسان تمنا کرے گا جیسے یہ مٹی ہو گئے، کاش کی ہم بھی، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کی میں مٹی ہو جاتا۔ ہر ایک کافر کہے گا کاش میں مٹی بنا ہوتا تو کیوں میں آج کے دن آگ کی بھٹی بنا ہوتا، یہ تمنا کرے گا، مگر تمنا سے کچھ ہوگا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، بڑی فضیلت والی آیت۔ کیا بتایا تھا پچھلے درس میں؟ ہر نماز کے بعد جو آدمی ایک مرتبہ الحمد شریف، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ سورہ آل عمران کی وہ آیتیں شہید اللہ، اور اس کے بعد قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ پڑھ لے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، جنت میں اس کو داخل کرے گا، اور اللہ اس کی 70 ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ یہ فضیلت والی۔ قرض جس کے اوپر ہو اس قرض کی ادائیگی والی بھی یہی دعا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ دعا سکھائی تھی، اور کہا احد پہاڑ کے برابر بھی اگر قرضہ ہو تو اس دعا کی برکت سے ادا ہو جائے گا۔ یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ہے کیا؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا آپ کہیے، آپ کہیے، اور نبی کے واسطے سے اللہ آپ کی امت کو سکھا رہا ہے یہ کہا کیجئے، یعنی اپنی مناجات میں، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے یہ دعا مانگا کریے تو پھر کیا ہوگا بتائیے؟ قبول کرے گا نہیں کرے گا؟ خدا ہی تو کہہ رہا ہے یہ دعا مانگا کیجئے۔ اس میں دعا بھی سکھائی اللہ نے، اور ساتھ ساتھ پیشین گوئی بھی کی اللہ نے۔ کیا کہ مسلمان بے سر و سامان صحیح، لیکن اگر یہ واقعی مسلمان بن گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اسباب والی جو حکومتیں ظالمانہ ہیں، اللہ ان کو زیر و زبر کر دے گا، اور اللہ وہ سب ان کے قبضے میں دے دے گا۔ پیشین گوئی بھی ہے، اور اس پیشین گوئی پوری بھی ہو چکی۔ ہوا کیا تھا؟ اس کا اس سے تعلق کیا؟ اوپر کی آیت سے اس کا کیا تعلق؟ یہودیوں کا ذکر تھا، یہاں دعا کا ذکر ہو رہا ہے؟ ارے ہے نہیں کہ اس کا اس سے تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے؟ غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں جب مشرکین کو ناکامی ہو گئی، یہودی بھی انتظار میں تھے اب تو مسلمان مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مگر ناکام ہوئی اور اسلام ترقی کرتا رہا، تو یہودیوں نے، مشرکین نے آپس میں سازش کی کہ سب لوگ مل کے ایک ہی مرتبہ مسلمانوں پہ حلہ بول دیں اور مسلمانوں کا قیمہ بنا دیں اور ان کے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے۔ غزوہ احد اور غزوہ بدر کے بعد 60 آدمیوں کا وفد یہودیوں کا کہاں گیا؟ مکے، اور ان لوگوں سے کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور دونوں لوگ مل کر کے مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ تو ان کا ایسے تھوڑی مانیں گے، پہلے یہ بتاؤ ہمارا دین اچھا ہے یا مسلمانوں کا دین اچھا ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہودی عالموں سے۔ ان کا دین کیا تھا؟ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ بتوں کی پوجا، اور یہ تھے آسمانی شریعت کو ماننے والے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو کہنے لگے، ان سے پوچھ رہے ہیں مکے کے مشرک یہ بتاؤ ہمارا دین اچھا ہے یا ان کا دین اچھا مسلمانوں کا؟ تو ان ظالموں نے
حق کو چھپایا اور کہنے لگے ان بت پرستوں سے تمہارا دین اچھا ہے، حق کی دشمنی میں، جبکہ جانتے تھے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک، پھر بھی یہ کہہ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بھروسہ ہے، تم ہمارا ساتھ دو گے بھی یا نہیں دو گے؟ ایسا ہے کعبے میں چلو، حرم میں، اور پردہ پکڑ کے دعا مانگو دونوں لوگ، جب تک یہ فنا نہیں ہو جائیں گے ہمارا اتحاد ختم نہیں ہوگا مسلمانوں سے۔ مسلمان جب تک فنا نہیں ہو جائیں گے ہم لوگ مل کر کے لڑتے ہی رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مشرک اور یہودی دونوں نے قسمیں کھا لی۔ اس کے بعد جتنے قبائل تھے عرب کے ادھر ادھر سب کو ملا لیا، اور 15,000 کا لشکر، کتنا بڑا، کتنا، 15,000 کا۔ بدر میں مخالفین کا لشکر کتنا بڑا تھا، 1,000۔ احد میں کتنے تھے، 3,000۔ یہ تیسرا موقع تھا، اس میں کتنا بڑا لشکر لے کے آئے، 15,000۔ مسلمان بدر میں 313، احد میں 700، اب کتنے، 3,000 ہیں، اور لشکر سامنے کتنا بڑا، 15,000۔ اللہ کے پیغمبر کو اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے، اللہ کا حکم تھا فشاورہم فی الامر، آپ نے مشورہ کیا۔ مشورہ دینے والوں میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے، کہنے اللہ کے رسول ہم تو غیر عرب ہیں، اور ہمارے وہاں جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، دشمن زیادہ ہوتا ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھود لیتے ہیں، اتنی بڑی خندق کہ دشمن اس کو پار کر کے نہ آ سکے اور تیروں سے مقابلہ کر لیں۔ میری رائے یہ ہے کہ مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی جائے جدھر سے حملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی، آپ نے فرمایا ٹھیک، خندق کھودی جائے گی۔ آپ بتائیے یہ جو اوور برج بن رہا ہے کتنے دن ہو گئے اس کو بنتے ہوئے ہے؟ سبحان اللہ، اتنا لمبا ٹائم، مشینی دور، ہر کام مشین سے ہو رہا ہے، اتنے مزدور سب کر رہے نہیں کر رہے؟ صحابہ نے خندق کھودی اس زمانے میں، نہ مشینیں نہ کچھ۔ کتنی بڑی خندق، 3 میل، کتنی بڑی، 3 میل تھوڑی ہوتی، 3 میل، 3 میل خندق، اور گہری کتنی، 10 گز، اور چوڑی کتنی، 10 گز، تاکہ دشمن چاہے جتنا پھلانگنا چاہے نہ پھلانگ سکے۔ اتنی بڑی خندق، اتنی لمبی خندق، اتنی گہری خندق، 10 صحابہ کی آپ نے ذمہ داری لگا دی کہ کیا کرنا ہے، تمہیں اتنا اتنا کھودنا ہے روزانہ، اور 10 صحابہ کھود رہے ہیں۔ 6 دن میں کھودی اتنی بڑی خندق، کتنی بڑی، 3 میل۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کی اللہ کی مدد تھی، کیا جذبے تھے ان کے، اللہ۔ اور حضور نے صحابہ سے یہ نہیں کہا تم لوگ چلو کھودو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی بھی ساتھ میں کھودنے میں شریک۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا پورا جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا۔ حضور تھک گئے اور مسجد میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ حضرت سلمان فارسی جہاں کھود رہے تھے وہاں ایک چٹان نکل آئی پتھر کی۔ اب خندق کیسے کھودے؟ تمام صحابہ نے اپنی اپنی طاقت آزما لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در خیبر کو بولو اکھاڑ لیا تھا، جس کو کئی لوگ مل کے اٹھاتے تھے اکیلے، مگر حضرت علی بھی اپنی کوششیں کر رہے ہیں، مگر چٹان ٹس سے مس نہیں۔ پتہ چلا وہ در خیبر کیسے اکھاڑا تھا حضرت علی نے، ان کی طاقت تو تھی، مگر حقیقت اس میں دعا شامل تھی، کس کی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تمام صحابہ کرام تھک کر کے چور ہو گئے، ٹس سے مس نہیں۔
اب بتائیے کیا کریں؟ سب نے آزما لی اپنی طاقت. یہ چٹان اگر رہے گی تو خندق کھودنے کا فائدہ، کوئی فائدہ ہے؟ سب اسی پہ چڑھ کے آئیں، پوری خندق کھدی ہوئی. تو اب کیا کریں؟ کہاں سیکیں نگاہیں دل کو گرمانے کہاں جائیں، تمہیں جب شمع محفل ہو تو پروانے کہاں جائیں. گھڑی مت دیکھیے، ہم خود ہی بند کر دیں گے. مستقل گھڑی دکھا رہے ہیں مجھے، دیکھ دیکھ کر کے، آپ بھی دیکھیے. تمہیں جب شمع محفل ہو تو پروانے کہاں جائیں. صحابہ آئے حضور ایک چٹان حائل، لا تاخذہ المعاول، اس میں ہمارے اسلحے اثر نہیں کر رہے ہیں، سب بے اثر. آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا دامن سمیٹا تو صحابہ نے دیکھا 2 پتھر آپ کے پیٹ پہ بندھے ہوئے. صحابہ کے پیٹ پہ بھی پتھر اور حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر. بھوک کا بھی عالم، خوف کا بھی عالم. اتنی بڑی خندق، اتنی لمبی، اور 6 دن میں کھودنا، کیا ہے؟ اللہ کی مدد نہیں، خالص ایمان نہیں تو اور کیا ہے یہ؟ آپ نے فاخذ المعولا، آپ نے وہ کدال لے لی ہاتھ میں. فقال بسم اللہ اللہ اکبر، اور حضور نے ایک جو ماری چٹان کے اوپر ضرب تو اس کا 1/3 حصہ فوراً ٹوٹ گیا اور اس میں ایک بڑی سی روشنی نکلی. آپ نے فرمایا کہ مجھے فارس کے ملک کے قلعے نظر آئے ہیں، مجھے ملک فارس کی چابیاں دے دی گئیں. پھر دوسری ضرب آپ نے ماری تو آدھی چٹان ٹوٹ گئی اور پھر ایک زوردار اجالا ہوا روشنی. آپ نے فرمایا اعطیت مفاتیح الشام، ملک شام کی چابیاں بھی میرے حوالے کر دی گئی. میں نے ملک شام کے قلعے دیکھے ہیں اس آگ میں. اور تیسری مرتبہ پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور جو ضرب لگائی تو پوری چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. اس سے کیا پتہ چلا؟ سب سے زیادہ طاقت بھی اللہ نبی کو دیتا ہے. نبی کے زمانے میں نبی سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوتا. پھر آپ نے فرمایا مجھے ملک یمن، وہاں کے قلعے دکھائی دیے، چابیاں مجھے دے دی گئی. یہ آپ نے فرمایا تو وہاں جو منافق تھے، منافق بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، مسلمانوں کے صفحے میں رہتے تھے، کہنے دیکھیے صاحب دشمن کے خوف سے خندق کھود رہے ہیں، کھانے کی فرصت نہیں، استنجے تک کا موقع نہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ملک شام فتح ہوگا اور جو ہے فارس فتح ہوگا اور جو ہے یمن فتح ہوگا. آپ بتائیے رہے جھوپڑے میں اور خواب دیکھیں محلوں کے. منافقوں نے کہا، آج بھی یہی بات کہتے ہیں نبی اور صحابہ کے بارے میں. اس زمانے کے منافق بھی یہی کہا کرتے تھے، وہی تو ہیں. پھر کیا ہوا؟ اس موقع پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. ان میں کیا بتایا گیا؟ قوموں کو عروج و زوال سے تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا خبر؟ ملکوں میں انقلاب جو آتے ہیں تمہیں اس کی کیا خبر؟ تم مسلمانوں کی بے سر و سامانی دیکھ رہے ہو اور ان بڑی بڑی حکومتوں کے وسائل دیکھ رہے ہو، مگر تمہیں یہ نہیں پتہ بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، مگر یہ سوچ کہ ڈور اس کی کس کے ہاتھ میں ہے. یہ حکومتیں، یہ ملک، یہ سلطنت، یہ بادشاہوں کے بعد جو ہے حقیقت میں اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ تو دنیا کی، چنانچہ دیکھا، دنیا نے دیکھا اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئی فرمائی تو 6 سال میں، کتنے سال میں؟ صرف 6 سال میں جو خزانے کی چابیاں نبی کے ہاتھ میں دی گئی تھیں، فاروق اعظم کے زمانے میں وہ خزانے آئے اور مسلمانوں میں تقسیم ہوئے اور اسلام کا جھنڈا وہاں تک لہرایا. اتنی جلدی اللہ کیا کہہ رہا سنیے،
قل اللہم مالک الملک، آپ کہیے اے ملک کے مالک، سلطنت کے مالک، اقتدار کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، آپ اقتدار اور ملک اور حکومت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور حکومت اور اقتدار اور ملک کو چھین لیتے ہیں جس سے چاہتے ہیں، وتعز من تشاء، اور جس کو چاہتے ہیں آپ عزت دیتے ہیں، اس کو غالب کر دیتے ہیں حالانکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتے ہیں آپ ذلیل کر دیتے ہیں، اس کو مغلوب و پست کر دیتے ہیں، چاہے جتنا بڑا ہو، چاہے جتنا پاور رکھتا ہو، چاہے جتنے وسائل اس کے پاس ہو، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں اور خیر آپ کے قبضے میں ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ، منافقوں کا نہیں، مسلمانوں کا عقیدہ قرآن بتا رہا ہے، حالات چاہے جتنے خلاف ہوں، ماحول چاہے جتنا خراب ہو چکا ہو، وسائل سے محروم ہوں، پھر بھی مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ، اور بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، میری نافرمانی کرو گے تو ان بادشاہوں کو تمہارے اوپر ہم بے رحم بنا دیں گے، بے رحم، یہ تمہیں سزائیں دیں گے، لوگ دعائیں کریں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور اگر تم میری فرمانبرداری کرو گے تو انہی بادشاہوں کو تمہارے اوپر ہم نرم بنا دیں گے۔ لہذا بادشاہوں کو برا بھلا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کائے سے ہوگا؟ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، ہوٹل پر بیٹھ کر اخبار پڑھتے ہوئے تبصرہ کرنے سے کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیدک انک علی کل شیء قدیر، واقعی آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے، سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، جو ہماری سمجھ میں نہ آئے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی عقیدہ ہر ایمان والے کا ہے، مگر مضبوط نہیں ہے۔ شیطان بڑی جلدی بہکا لیتا ہے، مگر عالموں کو کم بہکا پاتا ہے۔ عبادت گزار، تہجد گزار، ان لوگوں کو بہکانا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ایک سچا اور صحیح عالم ہوتا ہے۔ تو شیطان نے ایک دن اپنے چیلوں سے کہا آؤ ہم تمہیں بتائیں، دیکھو اس کا مطلب کیا ہے کہ عالم کو بہکانا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر واقعی عالم اور باقی عبادت گزار تو کیا ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کہلے آؤ چلے دکھائیں تمہیں۔ وہ پہنچا ایک بزرگ کے پاس، وہ عالم نہیں تھے، اور تہجد و اشراق و ابیل صلاۃ التسبیح اور ساری تسبیحات خوب کرتے تھے۔ ان کے پاس پہنچا شیطان انسانی شکل میں اپنے رضاکاروں کے ساتھ، کہنے لگا کہ ہمارے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ ان سے کہہ رہا ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ شیطان، اور بہت پریشان ہے، طبیعت ایمان میرا غارت نہ ہو جائے۔ ان کا کیا وسوسہ پیدا ہوتا ہے؟ وہ بزرگ کہنے دل میں آتا ہے کہ اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آتا ہے کیا اللہ اتنی بڑی دنیا کو ایک انڈے میں داخل کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی دنیا جس کے 3 حصے پر سمندر ہے، ایک حصے پہ آبادی ہے، اتنے پہاڑ، اتنے غار، اتنے درخت ہیں، اتنے جنگل ہیں کہ ایک چھوٹے سے انڈے میں اللہ اتنی بڑی دنیا کو داخل کر سکتا ہے۔ اور پھر اس نے ان پہ پریشر بنایا، کہنا اور یہ بھی سمجھ لیجئے انڈا بڑا نہ ہو دنیا چھوٹی نہ ہو۔ انڈا دنیا چھوٹی نہ ہو۔ اب وہ سوچنے لگے تو چپکے سے وہاں سے سرک آیا،
کہنے دیکھا ان کا ایمان تو میں نے کنارے لگا دیا، اب آؤ چلے تمہیں۔ اب وہ ایک عالم کے پاس لے گیا اور اسی طرح اپنے بزرگانہ شکل بنا کر کے باقاعدہ اور مرجھایا ہوا چہرہ، کہنے بہت فکر ہے حضرت، آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، بہت پریشان، وسوسے آ رہے ہیں، ایمان کے غارت ہونے کا خطرہ ہے۔ کیا ہوا؟ کہنے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہنے تو کیا ہوا، اللہ تو ہے ہر چیز پہ قادر۔ کہنے پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا کو کیا اللہ انڈے میں داخل کر سکتا ہے؟ کہا بالکل داخل کر سکتا ہے۔ کہنے دیکھیں سمجھ لیجئے، انڈا چھوٹا نہ ہو اور دنیا انڈا بڑا نہ ہو دنیا، کہنے جی پھر بھی کر سکتا ہے، اللہ اس سے بڑا کام کرتا ہے روز۔ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہاں سے کہا دیکھا یہ کہہ رہے تھے تم سے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار، اللہ داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، یعنی رات کے داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، یعنی رات کے اجزاء جو ہیں وہ دن میں شامل کر دیتا ہے، تو رات کیا ہوتی، چھوٹی ہو جاتی ہے اور دن بڑا ہو جاتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے، دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں، دن کے اجزاء کم کر دیتا ہے اور رات کے اجزاء کو بڑا کر دیتا ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، دن چھوٹا رات بڑی۔ پھر کیا کہا، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، زندہ کو مردے سے۔ انسان پیدا کرتا ہے ناپاک قطرے سے۔ ناپاک قطرہ کیا ہوتا ہے، مردہ ہے زندہ؟ سوچ کے بتاؤ، سوچ کے، اچھا اتنی دیر میں بولے، مردے سے زندہ۔ اور کیا کرتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہو، زندہ سے مردے کو۔ آدمی جو زندہ ہے اس سے ناپاک قطرہ نکل رہا ہے۔ انڈے سے مرغی کو، انڈا کیا ہے، مردہ ہے زندہ، مردہ، مرغی زندہ ہے، اور مرغی سے انڈے کو، زندہ ہے اس سے مردہ نکل رہا ہے۔ ایمان والے سے کافر کو، ایمان والا زندہ ہے اور کافر مردہ ہے۔ ایمان والے سے کافر کو، نوح سے ان کے بیٹے کو، علیہ السلام پیغمبر اور بیٹا کافر ہے۔ یا پھر مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، آذر سے ابراہیم کو، آذر بت تراش بت فروش اور بیٹا پیغمبر، پیغمبروں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابو جہل سے اکرمہ کو، ابو جہل اس امت کا فرعون، اور اکرمہ کون ہے، ان کے بیٹے صحابی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو جہل کا ایک حصہ جنت میں ہے، ابو جہل کا جسم کا ایک حصہ جنت میں ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت اکرمہ آئے، ان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ خالد ابن ولید زندہ ہیں، سیف من سیوف اللہ، اور باپ ولید ابن مغیرہ مردہ ہے۔ زندہ سے مردے کو، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اور کیا کہا، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اے اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے لیے نہ علم کی، نہ وسائل کی، نہ عقل کی ضرورت ہے۔ اگر عقل کی بنیاد پر اللہ روزی دیتا تو بے وقوفوں کو اور جاہلوں کو کچھ بھی نہ ملتا، مگر یہاں معاملہ الٹا ہے کہ ڈگری ہولڈر ان کی کیا ہے، چپلیں گھس گئی ہیں نوکری کی تلاش میں، اور انگوٹھا ٹیک اس کے وہاں ایسے نہ معلوم کتنے ڈگری والے ملازمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں۔ کم عاقل عاقلت آیت مذاہبہ وکم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا۔ کم عاقل عاقل، کتنے عقل مند اور پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے روزی کے مسئلے نے ان کو عاجز اور تھکا دیا ہے۔ وَكَمْ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوقًا، اور کتنے جاہل انگوٹھا ٹھیک ہیں جو کیا کر رہے ہیں، صاحب رزق ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میں کھیل رہے ہیں،
ھذا الذی آیت مذاہبہ وجعل عالم النحنیر زندیقا، یہ وہ چیز ہے جس نے بڑے بڑے علم والوں کو ملحد و دہریہ بنا دیا، دین سے پھر گئے لوگ۔ یہ جب نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جس کو وہ دیتا ہے تو دینے میں حکمت ہوتی ہے، اور جس کو نہیں دیتا ہے تو نہ دینے میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر اس نے گنجے کو ناخن نہیں دیے تو کیا کیا؟ اچھا کیا ہے، ورنہ زخمی کر لیتا اپنا سر، ہے یا نہیں؟ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت اس لیے دیتا، دولت ان کے حق میں بہتر ہے۔ اگر دولت نہیں دیں گے، اتنے چھوٹے دل کا آدمی ہے، چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان بیچ ڈالے گا، اللہ نے دولت دے دی اس کو۔ بعض لوگوں کے لیے غربت ہی اچھی ہے کہ یہ اگر غریب رہے گا تو ایمان اس کا سلامت رہے گا، اگر مالدار اس کو بنا دیا تو یہ فرعون بن جائے گا اور قارون بن جائے گا۔ قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، وہ اس کو دیا جس کے جو قابل نظر آیا۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا جس میں حکمت نہ ہو، اگرچہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ چھوٹی سی سمجھ سے اللہ کے کاموں کی حکمت کون سمجھ پائے گا؟ سمجھ پائے گا کوئی؟ وہ ایک صاحب تھے اسی ٹائپ کے، اور وہ گزرے، انہوں نے دیکھا کہ کدو کی بیل پتلی پتلی، اتنا بڑا کدو لگا اس میں۔ کہیں لوگ کہتے ہیں اللہ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اتنی پتلی بیل میں اتنے بڑے پھل کی کیا ضرورت؟ یہ کون سی حکمت کی بات ہے؟ آگے بڑھے تو دیکھا بیل کا درخت چھوٹا سا ہوتا ہے نا، ارے بہت لمبا ہوتا ہے، اس میں دیکھا تو اتنا سا چھوٹا سا پھل لٹک رہا۔ کہنے سبحان اللہ، یہی اللہ کی حکمت ہے، اتنی پتلی بیل میں اتنا بڑا پھل، اور اتنے لمبے درخت میں اتنا چھوٹا سا پھل۔ اتنی دیر میں گلہری نے اس بیل کو تراش دیا اپنے دانتوں سے، اب وہ ان کے سر کے اوپر جو گرا تو یہ ہائے اللہ کہہ کے زمین پہ بیٹھ گئے، اور کہنے آ گئی سمجھ میں بات، آ گئی سمجھ میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے کسی چیز کو بیکار، اے اللہ اگر کہیں یہاں وہ کدو والا کہیں پھل ہوتا تو ہم زندہ ہی نہ رہتے، ختم ہی ہو جاتے۔ تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ جس کو چاہتا بے حساب روزی دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لیکن وہ اس کا ہر فعل حکمت سے بھرا ہوتا ہے، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی لاؤ، ایک ایک کھولو، ایک دے دو، جب تک تم سب کھول لو بیٹھ کے۔ دل کے سکون کے لیے دعا کر دیجئے، ذکر کیجئے، درود شریف پڑھا کیجئے، درود شریف سے فوراً سکون ملتا ہے۔ ذکر سرکار دو عالم نے سکون بخش دیا، جب طبیعت غم و آلام سے گھبرائی ہے، درود شریف فوراً قبول ہوتا ہے، اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہے۔ لڑکی کا دل بہت کمزور ہے، ذرا ذرا سی بات پر رونے لگتی ہے اور دہل جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، علم نشرح 17 مرتبہ پڑھ کر کے دم کیا کریں اور پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ شکیل کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، منہ کے چھالے نکلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ شوہر فجر کی نماز گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں پڑھتے، کوئی دعا بتا دیجئے کہ مسجد میں پڑھنے لگیں۔ اس میں دعا کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں جانے کے فائدے ان کو بتائے جائیں۔ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد ہی میں ہوتی ہے، اور جو ہے مسجد میں جانے کے کیا 27 گنا زیادہ ثواب ہے، تھوڑی سی اور ہمت کر لیجئے، ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما،
ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حق کو حق ماننے، حق کو حق سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے قہر و غضب والے کاموں سے ایک امتی کی حفاظت فرما، رحمت والے، رضا والے، مغفرت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔